یزید کی مذمت جو ہے وہ علماء کرام ہمیشہ سے کرتے ہوئے آئے ہیں، اور اس نے جس طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے وہ کسی کے سامنے مخفی نہیں، کہ اس نے شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کروایا، اور جو خاندان اہل بیت تھا اس کے ساتھ جس طرح کے اس نے معاملات کیے، کہ ان پاک بیبیوں کو جس طرح قیدی بنا کر، ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کر اس کے دربار میں لایا گیا اور جس طرح سے گھمایا گیا، یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر واضح الفاظ کے اندر موجود ہے کہ اس نے کس طرح اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے مدینہ منورہ پر لشکر بھیج کر حملہ کروایا، اور مدینہ منورہ میں اس نے سینکڑوں صحابہ کرام اور ہزاروں تابعین کو شہید کروایا۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے بندھوائے، ریاض الجنہ جس میں لوگ نماز ادا کرنے کے لیے تڑپتے ہیں وہاں پر گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ اس طرح کا اس نے کام کیا۔ کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ میں اس نے لشکر بھیجا اور کعبہ معظمہ کے اوپر سنگ باری کی گئی، پتھر پھینکے گئے، جس کی وجہ سے کعبہ معظمہ کا غلاف جلا، اور اوپر جو مینڈھے کے سینگ موجود تھے وہ بھی جل گئے۔ مینڈھے کے سینگ یعنی وہ مینڈھا کے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پہ نازل ہوا تھا وہ کعبہ شریف کے اوپر رکھے ہوئے تھے، وہ بھی جل گئے۔ اس طرح کے اور بہت سارے جرائم، جس میں شراب کو عام کرنا، اور جو محرمات ہیں، محرمات ہوتی ہیں کہ جن سے نکاح کرنا ممنوع ہوتا ہے، اس کو اس نے رائج کیا، عام کیا۔ بہت سارے ایسے جرائم جو ہے اس کے بارے میں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ ان کاموں کا مرتکب ہوا۔ تو ہمیشہ سے علماء جو ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، اس کے بعد اس کو کوڑے لگوائے، کہ یزید کو امیر المومنین کہنا، اس کو کوڑے لگوائے کہ اس کو یہ امیر المومنین کہنا جائز ہی نہیں ہے کہ تم نے ایسا کام کیا ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کی تکفیر کیا کرتے تھے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ان تک ایسی باتیں اس کی پہنچی تھی کہ جو کفر کے اوپر مبنی تھیں۔ اگرچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں سکوت کرتے ہیں، لیکن اس کو اچھا نہیں کہتے، اس کو کہتے برائی ہیں کہ یہ فاسق و فاجر تھا، یزید پلید تھا، اس کی جو باتیں ہیں وہ بری تھیں، اس کے کام سارے کے سارے برے تھے جو یہ کیا کرتا تھا، لہذا اس کو اچھا کہنا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں۔ جہاں تک رہا وہ حدیث مبارکہ، تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر کے اوپر حملہ کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر تحقیق طلب بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یزید کے حامی ہیں وہ عمومی طور پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یزید اس لشکر کے اندر شامل تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ مدینۃ قیصر ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو قسطنطنیہ جو آج کا استنبول ہے اس کے اوپر اس کو محمول کیا ہوا ہے کہ نہیں، اس سے مراد وہی قسطنطنیہ ہے کہ جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لشکر جائے گا، اس کی جو پچھلے گناہوں کی مغفرت ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ قسطنطنیہ کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں مطلقاً مدینۃ قیصر کے الفاظ ہیں، قیصر کا شہر۔ اب وہ چاہے کوئی شہر ہو، تو سب سے پہلے جو حملہ ہوا تو وہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جنگ موتا جو ہے وہ سن 8 ہجری کے اندر ہوئی، تو وہ سب سے پہلا لشکر تھا کہ جو مدینہ قیصر کے اوپر حملہ آور ہوا، تو اس میں تو یزید کا تصور بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ علی سبیل التسلیم چلے مان لیا کہ یہ اس سے مراد قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول مراد ہے کہ یہی شہر تھا، تو بھی علماء نے اس بات کی تحقیق کی۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے اس بات کو لکھا، اور مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو ان کی کتاب ہے، ان کے رسائل ہیں، رسائل و مقالات شارح بخاری، اس کی پہلی جلد کے دوسرے حصے میں آپ نے ایک پورا مقالہ اس موضوع پر لکھا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے کتابوں کے ذریعے اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک حاشیہ جو تیسیر نامی کتاب کے اوپر ہے اس میں اس بات کو بیان کیا کہ تاریخ کی کتابوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ جو سب سے پہلا لشکر قیصر کے شہر کے اوپر حملہ آور ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر تھا، اور وہ سن 32 ہجری کے اندر ہوا تھا، یعنی وہ پہلے ہو چکا تھا، اس میں یزید تھا ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد مزید 2 حملے ہوئے، ان دونوں میں نہیں تھا، چوتھے لشکر میں جا کے یزید شامل تھا، تو پہلے لشکر میں تو وہ تھا ہی نہیں، لہذا یہ بات ہی غلط ثابت ہوئی کہ یزید کو اس لشکر کے اندر شامل کر دینا یہ زبردستی کی بات ہوگی، ورنہ ایسا کچھ نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو
الفاظ حدیث پاک میں وہ غفر لہم ما تقدم من ذنبی، کہ پچھلے گناہوں کو اس کے معاف کر دیا جائے گا. اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اس کے اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا. احادیث طیبہ کے اندر آپ اگر پڑھیں گے تو نماز کے فضائل آئے ہیں، زکوٰۃ دینے کے بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، جہاد سے بڑھ کر فضیلتیں آئی ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کی فضیلتیں بہت بڑی بڑی آئی ہیں، روزہ رکھنے کی فضیلتیں آئی ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کی فضیلتیں آئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندے نے نماز پڑھ لی تو اب آگے جو چاہے کرتا پھرے، اب اس کی مرضی ہے، جو کرے گا وہ بخشا بخشا ہے. نہیں، اس کے پچھلے گناہوں کو، وہ بھی صغیرہ گناہوں کو معاف کیا گیا، اگلے گناہوں کو معاف نہیں کیا گیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس بخشش کے اندر، اس فضیلت کے اندر آئیں، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ جب حکم فرما دیا تو ممکن ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو نفاق دل کے اندر رکھتے ہیں، تو یہ تو باقاعدہ الفاظ ہیں کہ جو تلوار کے ذریعے جہاد ہے وہ نفاق کو مٹاتا نہیں ہے. حدیث پاک میں تلوار کے ذریعے جہاد یہ نفاق کو نہیں مٹاتا. اور یزید کی منافقت سب کے سامنے ظاہر تھی کہ وہ کس طریقے سے دین اسلام کے معاملات کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس لیے اس حدیث پاک کے ذریعے یہ استدلال کرنے کی کوشش کرنا بالکل غلط ہے. اور علماء اہل سنت کے اور قدیم سے جو علماء اسلام چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے بالکل موقف کے خلاف ہے. تمام کی تمام امت جو ہے وہ شروع سے ہی اس بات پر متفق رہی کہ یزید جو ہے یہ پلید تھا، اور اس نے جس طرح کے معاملات جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیے، اور دیگر جو اس نے باتیں، جو اس کے معاملات ہیں جن میں سے کچھ باتیں میں نے ذکر کی ہیں، اس کی بنیاد پر علماء نے اس کو فاسق و فاجر قرار دیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کوڑے لگائے. آج بھی مسلمانوں کے دل کے اندر اس کے لیے سخت نفرت موجود ہے. کوئی اس کے بارے میں اچھا سوچ ہی نہیں سکتا. یعنی ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں ہمیں ان کا غلام بنا کر رکھے. اور یہ دعا جو ہے وہ ہم برسرے ممبر کر سکتے ہیں، یہ دعا ہم ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، تنہائی میں کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں. اللہ نے یزید کو ایسا رسوا کیا ہوا ہے کہ جو لوگ یزید سے اس طرح کی یزید کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو کیا ان کے اندر یہ جرت موجود ہے کہ وہ اس طرح کی دعا کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت یزید کے ساتھ ان کا حشر کر دے؟ تو یہ خامہ خواہ کیا اسلام کے اندر رخنہ ڈالنے کی کوشش کرنا ہے. ورنہ یزید کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں یہ خود جو